ناظرین، آپ نے سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کا نام یقیناً سنا ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سلطان نور الدین زنگی کی زندگی اور فتوحات کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے کہ آپ کا دور حکومت کیسا تھا، اور آپ کو وہ واقعہ بھی سنایا جائے گا جب سلطان نور الدین زنگی کے خواب میں آقا نامدار فخر موجودات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ناظرین، سلطان نور الدین زنگی کا پورا نام المالک العادل نور الدین ابو القاسم محمود ابن عماد الدین زنگی تھا۔ آپ زنگی سلطنت کے بانی عماد الدین زنگی کے بیٹے تھے۔ ناظرین، نور الدین زنگی فروری سن 1118 عیسوی میں زنگی سلطنت کے شاہی خاندان میں پیدا ہوئے اور سن 1146 عیسوی سے 1174 عیسوی تک 28 سال حلب اور دمشق پر حکومت کی۔ سلطان نور الدین زنگی نے عیسائیوں سے قبلہ اول بیت المقدس واپس لینے کے لیے پہلے ایک مضبوط حکومت قائم کی، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے گرد و نواح کی چھوٹی چھوٹی مسلمان حکومتوں کو اپنی زنگی سلطنت میں شامل کر لیا۔ شروع میں سلطان نور الدین زنگی نے اپنا دارالحکومت شام کے شہر حلب کو بنایا، اور اس کے بعد دمشق پر قبضہ کر کے اسے سلطنت زنگی کا دارالحکومت قرار دیا۔ سلطان نور الدین زنگی نے صلیبی ریاستوں پر کئی حملے کیے اور ان کے مذموم ارادوں کو ناکام بنایا۔ دوسری صلیبی جنگ کے دوران دمشق پر قبضہ کرنے کی کوششوں کو بھی غازی سیف الدین اور غازی معین الدین کی مدد سے ناکام بنا دیا اور بیت المقدس سے مسیحیوں کو نکالنے کی راہ ہموار کر دی۔ ناظرین، دوسری صلیبی جنگ میں فتح کی بدولت ہی مسلمان تیسری صلیبی جنگ میں کامیاب ہو کر بیت المقدس واپس لینے میں کامیاب ہوئے۔ اس زمانے میں مصر میں فاطمی حکومت قائم تھی، مگر اب وہ بالکل کمزور ہو گئی تھی، اور مصر چونکہ فلسطین سے ملا ہوا تھا، اس لیے مسیحی اس پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ یہ دیکھ کر سلطان نور الدین زنگی نے ایک فوج بھیج کر مصر پر بھی قبضہ کر لیا اور فاطمی حکومت کا بھی خاتمہ کر دیا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں اس واقعے کی جس کی وجہ سے سلطان نور الدین زنگی کا نام تاریخ اسلام انتہائی ادب و احترام سے لیتی ہے۔ ناظرین، بعض کے نزدیک یہ من گھڑت اور ضعیف قصہ ہے، مگر یہ واقعہ مدینہ منورہ کی تاریخ کی تقریباً تمام کتابوں میں موجود ہے۔ اس قصے کا ذکر شیخ محمد عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب تاریخ مدینہ میں 3 بڑی سازشوں کے ساتھ کیا ہے، جس میں سے یہ واقعہ سب سے مشہور ہے، اور پاکستان خیبر پختونخوا کے تعلیمی نصاب میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ ناظرین، واقعہ کچھ یوں ہے کہ مسیحیوں نے ایک سازش کی۔ اس وقت شام کے بادشاہ کا نام سلطان نور الدین زنگی تھا، اور ان کے مشیر کا نام جمال الدین تھا۔ ایک رات نماز تہجد کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے خواب میں دیکھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 2 سرخی مائل رنگت کے آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے سلطان سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان کے شر سے بچاؤ۔ سلطان کی آنکھ کھلی، سلطان نے وضو کیا اور نفل ادا کیے، اور پھر سلطان کی آنکھ لگ گئی اور آواز آئی، خواب دیکھنے کے بعد آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ فوراً مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہو جائیں۔ اگلے روز سلطان نور الدین زنگی نے 20 مخصوص افراد اور بہت سے طائف کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف سفر کا آغاز کیا، اور 16ویں روز شام کے وقت وہ مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ سلطان نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بادب حاضری دی اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھ گئے۔ اعلان کیا کہ اہل مدینہ مسجد نبوی پہنچ جائیں، جہاں سلطان نور الدین زنگی ان میں طائف تقسیم کریں گے۔ لوگ آتے گئے اور سلطان ہر آنے والے کو باری باری تحفہ دیتے رہے۔ اس دوران وہ ہر شخص کو غور سے دیکھتے رہے، مگر وہ 2 چہرے جو خواب میں نظر آئے تھے سلطان نور الدین زنگی کو نظر نہیں آئے۔ سلطان نور الدین زنگی نے حاضرین سے پوچھا
کہ مدینہ منورہ کا ہر شہری مجھ سے مل چکا ہے؟ جواب ملا ہاں۔ سلطان نے پھر پوچھا کیا تمہیں یقین ہے کہ ہر شہری مجھ سے مل چکا ہے؟ اس بار لوگوں نے کہا کہ سلطان سوائے 2 آدمیوں کے سب آپ کو مل چکے ہیں۔ راز تقریباً فاش ہو چکا تھا۔ سلطان نے پوچھا وہ کون ہیں اور اپنا تحفہ لینے کے لیے کیوں نہیں آئے؟ بتایا گیا کہ وہ مراکش کے صوم و صلات کے پابند 2 متقی باشندے ہیں، دن رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور ہر ہفتے مسجد قباء جاتے ہیں، فیاض اور مہمان نواز ہیں، کسی کا دیا نہیں لیتے۔ سلطان نے کہا سبحان اللہ، اور حکم دیا کہ ان دونوں کو بھی اپنے طائف وصول کرنے کے لیے فوراً بلایا جائے۔ جب انہیں یہ خصوصی پیغام ملا تو انہوں نے کہا الحمدللہ، ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے اور ہمیں کسی تحفے طائف یا خیر خیرات کی حاجت نہیں۔ جب یہ جواب سلطان تک پہنچایا گیا تو سلطان نے حکم دیا کہ ان دونوں کو فوراً پیش کیا جائے۔ حکم کی فوری تعمیل ہوئی۔ ایک جھلک ان کی شناخت کے لیے کافی تھی، تاہم سلطان نے اپنا غصہ قابو میں رکھا اور پوچھا تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم مراکش کے رہنے والے ہیں، حج کے لیے آئے تھے اور اب روضہ رسول کے سائے میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے سختی سے کہا کیا تم نے جھوٹ بولنے کی قسم کھا رکھی ہے؟ اب وہ چپ رہے۔ سلطان نے حاضرین سے پوچھا کہ یہ کہاں رہ رہے ہیں؟ بتایا گیا کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل نزدیک ایک مکان میں جو مسجد نبوی کے جنوب مغرب میں دیوار کے ساتھ تھا۔ سلطان فوراً اٹھا اور انہیں ساتھ لے کر اس مکان میں داخل ہو گیا۔ سلطان مکان میں گھومتا پھرتا رہا۔ اچانک نئے اور قیمتی سامان سے بھرے ہوئے اس مکان میں سلطان کی نظر فرش پر پڑی ہوئی ایک چٹائی پر پڑی۔ نظر پڑنی تھی کہ دونوں مراکشی باشندوں کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ سلطان نے چٹائی اٹھائی، اس کے نیچے ایک تازہ کھدی ہوئی سرنگ تھی۔ سلطان نے گرج کر کہا کیا اب بھی سچ نہ بولو گے؟ ان کے پاس سچ کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ مسیحی ہیں اور ان کے حکمران نے انہیں بہت سا مال و زر اور ساز و سامان دے کر حاجیوں کے روپ میں مراکش سے اس منصوبے پر حجاز مقدس بھیجا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اقدس روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکال کر لے آئیں۔ اس ناپاک منصوبے کی تکمیل کے لیے انہوں نے حج کا بہانہ کیا اور اس کے بعد روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نزدیک ترین جو مکان کرائے پر مل سکتا تھا وہ لے کر اپنا مذموم کام شروع کر دیا۔ ہر رات وہ سرنگ کھودتے جس کا رخ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا، اور صبح کھدی ہوئی مٹی چمڑے کی تھیلیوں میں بھر کر جنت البقیع لے جاتے اور اسے قبروں پر بکھیر دیتے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی ناپاک مہم بالکل آخری مراحل میں تھی کہ ایک رات موسلادھار بارش کے ساتھ ایسی گرج چمک ہوئی جیسے زلزلہ آ گیا ہو، اور اب جبکہ ان کا کام پایہ تکمیل کو پہنچنے والا تھا تو سلطان نور الدین زنگی نہ جانے کیسے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ سلطان ان کی گفتگو سنتے جاتے اور روتے جاتے اور ساتھ ہی فرماتے جاتے کہ میرا نصیب کہ پوری دنیا میں سے اس خدمت کے لیے اس غلام کو چنا گیا۔ ناظرین، سلطان نور الدین زنگی نے حکم دیا کہ ان دونوں کو قتل کر دیا جائے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ایک خندق کھودی جائے اور اسے پگھلے ہوئے سیسے سے بھر دیا جائے تاکہ آئندہ کوئی بدبخت ایسی مذموم حرکت کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ ناظرین، مورخین کے مطابق یہ واقعہ سن 1142 عیسوی کا ہے۔ سلطان نور الدین زنگی نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ایک چبوترا بھی بنوایا تھا تاکہ حفاظت کے لیے ہر وقت پاسبان کھڑا رہے۔ ناظرین، مصر پر قبضہ کرنے کے بعد سلطان نور الدین نے بیت المقدس پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی اور بیت المقدس کی مسجد عمر میں رکھنے کے لیے سلطان نے اعلیٰ درجے کا منبر بھی تیار کروا لیا۔
سلطان کی خواہش تھی کہ فتح بیت المقدس کے بعد وہ اس منبر کو اپنے ہاتھوں سے رکھے گا، مگر خدائے واحد کو یہ منظور نہ تھا۔ سلطان نور الدین زنگی ابھی حملے کی تیاریاں ہی کر رہے تھے کہ زنگی کو حشاشین نامی ایک شخص نے زہر دے دیا، جس سے ان کے گلے میں سوزش پیدا ہو گئی جو کہ ان کی موت کا باعث بنی، اور 15 مئی سن 1174 عیسوی کو سلطان نور الدین زنگی انتقال فرما گئے۔ انتقال کے وقت سلطان نور الدین زنگی کی عمر تقریباً 58 سال تھی۔ ناظرین، سلطان نور الدین زنگی بہادری میں اپنے والد کی طرح تھے۔ ایک مرتبہ جنگ میں آپ کو دشمنوں کی صف میں بار بار گھستے دیکھ کر آپ کے ایک مصاحب قطب الدین نے کہا تھا، اے ہمارے بادشاہ، آپ اپنے آپ کو امتحان میں نہ ڈالیے، اگر آپ مارے گئے تو دشمن اس ملک کو فتح کر لیں گے اور مسلمانوں کی حالت تباہ ہو جائے گی۔ سلطان نور الدین زنگی نے یہ بات سنی تو بہت ناراض ہوئے اور کہنے لگے، قطب الدین، زبان کو روکو، تم اللہ کے حضور گستاخی کر رہے ہو، مجھ سے پہلے اس دین اور ملک کا محافظ اللہ کے سوا کون تھا؟ ناظرین، سلطان نور الدین زنگی نے شریعت کی خود پابندی کی اور اپنے ساتھیوں کو بھی پابند بنایا۔ انہیں دیکھ کر دوسروں نے تقلید کی، جس کی وجہ سے عوام میں اسلام پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا اور لوگ خلاف شرع کاموں کے ذکر سے بھی شرمانے لگے۔ سلطان نور الدین زنگی صرف ایک فاتح نہیں تھے بلکہ ایک شفیق حکمران اور علم پرور بادشاہ تھے۔ آپ نے سلطنت زنگی میں مدرسوں اور شفا خانوں کا جال بچھا دیا۔ آپ کے انصاف کے قصے دور دور تک مشہور تھے۔ وہ بڑی ذاتی زندگی گزارتے تھے، بیت المال کی رقم کبھی ذاتی خرچ میں نہیں لائی۔ مال غنیمت سے آپ نے چند دکانیں خرید لی تھیں جن کے کرائے سے وہ اپنا خرچ پورا کرتے تھے۔ آپ نے اپنے لیے بڑے بڑے محل تعمیر نہیں کیے بلکہ بیت المال کی رقم مدرسوں، شفا خانوں اور مسافر خانوں کے قائم کرنے میں صرف کر دی اور رفاع عامہ کے دیگر کاموں میں صرف کی۔ دمشق میں آپ نے ایک شاندار شفا خانہ قائم کیا تھا جس کی دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ اس شفا خانے میں مریضوں کو دوا بھی مفت دی جاتی تھی اور کھانے اور رہنے کا خرچ بھی حکومت کی طرف سے ادا کیا جاتا تھا۔ ناظرین، سلطان نور الدین زنگی نے تمام ناجائز ٹیکس موقوف کر دیے تھے۔ وہ مظلوموں کی شکایت خود سنتے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی کی ان خوبیوں اور کارناموں کی وجہ سے اس زمانے کے ایک مورخ نے لکھا ہے کہ میں نے اسلامی عہد کے حکمرانوں سے لے کر اس وقت تک تمام بادشاہوں کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، مگر خلفائے راشدین اور عمر بن عبد العزیز کے سوا نور الدین زنگی سے زیادہ بہتر فرما روا میری نظر سے نہیں گزرا۔